السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ النساء کی آیت نمبر 18 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے. آیت نمبر 19 سے آج ہمارے سبق کا آغاز ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، نہیں ہے تمہارے لیے حلال، ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی، ولا تعضلوہن، اور نہیں کہ تم ان کو لٹکا کر رکھو، لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، تاکہ تم لے جاؤ اس میں سے بعض جو تم نے ان کو دے رکھا تھا، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، سوائے اس کے کہ وہ کسی واضح فحش کام کو لے آئیں، وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، فإن کرہتموہن، اور اگر تم ان میں سے ان سے کراہت اختیار کرو، یعنی اگر تم ان کو ناپسند کرو، فعسیٰ ان تکرہوا شیئا،
تو بہت قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ اس کے اندر بہت ساری خیر پیدا فرما دے. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تمہارا ارادہ بنے کہ تم کسی ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری سے اس کو بدل دو. وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے ان میں سے کسی ایک کو خزانہ ہی دیا ہو. فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو تم اس میں سے کوئی چیز بھی واپس نہ لو. أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم اس کو لوگے ایک بہتان کے طور پر اور کھلے ہوئے گناہ کے طور پر. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم اسے کیسے لوگے. وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، جبکہ تم میں سے تم ایک دوسرے سے صحبت کر چکے ہو. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے تم سے پختہ پنکھا تنگ کر اس کو ٹھیک. جبکہ تم ایک دوسرے سے وقت افضا بعضکم الی بعض، اور تم آپس میں ایک دوسرے سے صحبت کر چکے ہو. واخذنا منکم میثاقا غلیظا، اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی. خواتین سے متعلق جو احکام و مسائل اس سورہ مبارکہ میں دیے جا رہے ہیں ان کا تسلسل جاری ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ. زبردستی وارث بننے کے بہت ساری صورتیں ہیں. ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کی جو بیوہ ہے اس کا انسان زبردستی وارث بن جائے. زمانہ جاہلیت میں عربوں میں یہ رواج تھا کہ اگر کسی خاتون کا شوہر فوت ہو جاتا تو اس کے جو سسرال والے تھے، یعنی اس کا سسر یا اس کے شوہر کے جو بھائی تھے، دیور جیٹھ وغیرہ، وہ زبردستی اس خاتون کے وارث بن جاتے اور اس کو اپنے گھر میں بٹھا لیتے. نہ اس کو آگے کہیں نکاح کرنے کی اجازت دیتے، نہ ہی اس کا مال جو ہے وہ کہیں جانے دیتے، اور وہ سارے کا سارا مال خود ہڑپ کر کے بیٹھ جاتے. ہمارے ہاں بھی بعض قبائل میں اور ادھر ادھر دیہاتوں میں یہ صورتحال ہے کہ کوئی خاتون اگر کسی جگہ بیائی گئی، اب وہ اس کو واپس نہ میکے جانے دیتے ہیں، نہ اس کے بچوں کو اس کے ساتھ جانے دیتے ہیں، اور پختہ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اب یہ ساری زندگی ہمارے گھر کی عزت ہے جی. اور عزت کے نام پر اس خاتون کے سارے حقوق جو ہے وہ سلب ہو جاتے. تو یہ اسلام نے اس چیز سے منع کر دی کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن کے بیٹھ جاؤ، جبکہ وہ اس معاملے میں کراہیت رکھتی، وہ ناپسند کرتی ہیں. یہ زور زبردستی کا معاملہ ہے. اور اسی طرح تمہارے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ تم ان کو اس لیے روکے رکھو اپنے پاس کہ تاکہ جو کچھ ان کو دیا گیا ہے اس میں سے بعض چیزیں حاصل کر. یہ اب حکم ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو جن کا مثال کے طور پہ لڑکا فوت ہو گیا اور وہ بیوہ خاتون ان کے پاس ہے، کہ اب اس کو اپنے گھر میں بٹھا کے رکھا ہوا ہے تاکہ جو کچھ اس کو ہمارے بھائی نے یا بیٹے نے دیا تھا مال، اس سے وہ حاصل کیا جائے اور وہ جان چھڑانے کے لیے وہ مال دے کر تو اپنی آزادی حاصل کرے. یا یہ حکم شوہروں کو بھی ہے کہ اگر وہ کسی خاتون کو طلاق دینا چاہتے ہیں تو اس لیے نہیں دے رہے کہ ہم نے جو حق مہر دیا ہوا ہے ہم تنگ کریں، عدالتوں میں گھسیٹیں تاکہ یہ مجبور ہو اور جا کر کھلا لے، حالانکہ وہ اس کو بسانا خود نہیں چاہتا. ماں باپ کے گھر بھیج دیا، گھر سے نکال دیا، نان نفقہ نہیں پورا کر رہا، لیکن طلاق بھی نہیں دے رہا. تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے. سوائے کیا ہے، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، کہ غلطی، بچے بات نہیں کریں، گفتگو نہیں کریں، خاموشی. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، سوائے اس کے کہ غلطی جو ہے وہ عورت کی طرف سے، وہ واضح طور پر کسی فحاشی کا ارتکاب کر لے. جس طرح پہلے ذکر ہوا تھا کہ یہ آیات تب نازل ہو رہی ہیں کہ جب ابھی حد زنا نہیں نازل ہوئی. اور بعض تابعین نے یہاں پر فاحشۃ مبینہ سے صرف بدکاری مراد نہیں لی بلکہ بدخلقی بھی مراد لی، کہ اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ جو اپنے شوہر کے حقوق پورے نہیں کر رہی، بد اخلاق ہے، اور شوہر مجبوراً اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے اب اس کے ساتھ نہیں رہ پا رہا، لیکن اس نے اس کو حق مہر دیا ہوا ہے، اب غلطی عورت کی ہے، اس بنیاد پر وہ اس کو طلاق نہیں دینا چاہتا
کہ میرا تو مال بھی چلا جائے گا اور یہ نہ میرے حق پورے کرتی ہے نہ کچھ. تو اب ایسی صورت میں وہ رک سکتا ہے, لٹکا سکتا ہے تاکہ وہ خلا خود سے لے. لیکن اس میں بہرحال یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ انسان کو اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے. ہر بندے نے اپنے ہاں اپنی ایک توجیہ گھڑی ہوئی ہوتی, لیکن اس توجیہ کا وہ اللہ کے سامنے جواب دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا, یہ اس کو خود اچھے طریقے سے پتا ہوتا. فرمایا اصل حکم کیا ہے؟ عاشروہن بالمعروف, اپنی بیویوں کو معروف طریقے سے رکھو, اچھے طریقے سے رکھو. دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے, وانا خیر لأہلی, اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر. تو اللہ کے رسول کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہا جائے, اور گھر کا ماحول اچھا اور خوبصورت ماحول ہو, محبت والا ماحول. یہ نکاح کا جو بندھن ہے یہ مودت کے لیے ہے, محبت کے لیے ہے اور سکون کے لیے ہے, نہ کہ ایک مخاصمت کے لیے کہ دو بندے اکٹھے ایک زندگی میں ایک دوسرے کے اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کر رہے ہیں. وہ اس کی اچھی بات کو بھی اگنور کر کے برائی کی صرف فوکس کیے ہوئے ہے, دوسرا بھی برائی کو فوکس کر کے صرف اچھی بات تو ساروں کو ملیا میٹ کرتا ہے, اور دونوں ایک دوسرے کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے مخاصمت کی زندگی گزار رہے ہیں. عام طور پر ہمارے یہاں آج کل یہ ہو رہا ہے, اور یہ شیطان کا عمل ہے اور شیطان کے ایجنڈے ہیں, جس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جو میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروا کر آتا ہے اس کو اپنے تخت سے نیچے اتر کر جفیاں ڈال ڈال کے شاباشیں دیتا ہے کہ اصل کام یہ ہے جو تم کر کے آئے. کیونکہ معاشرے کے اندر جو بگاڑ گھروں کے برباد ہونے سے آتا ہے وہ کسی اور چیز کے نہیں آتا. اس لیے اسلام نے نکاح کرنے اور معاشرتی زندگی میں گھریلو زندگی گزارنے کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے. اور اللہ کے رسول نے فتنوں کے دور میں یہی بات فرمایا تھا کہ فتنے جب عام ہو جائیں تو پھر کیا کرو؟ وَلْيَسْعُكَ بَيْتُكَ, اپنے گھر کو لازم پکڑو. بہت زیادہ باہر پھرنا اور غیر ضروری طور پر گھر سے باہر ہی نکل کر کبھی بازاروں میں پھر رہے ہیں, کبھی دوستوں میں پھر رہے ہیں, کبھی ادھر باتیں کبھی ادھر باتیں, گھر جاتا ہی نہیں, سارا ٹائم فتنے کا شکار ہی ہوگا. تو اس لیے فتنوں سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے ضروری کام کے لیے بندہ گھر سے نکلے اور اس کے بعد اپنے گھر میں بیٹھے. آج کے دور میں بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ہو گئی کہ انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ بانڈ بنائے, گھر والوں کے ساتھ اپنا تعلق درست رکھے اور غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نہ پھرے, غیر ضروری طور پر گھر سے باہر سفر نہ کرے. اور اگر کہیں جانا ہے تو بہتر کوشش اس کی یہ ہونی چاہیے کہ ممکن ہے تو اپنی گھر والی کو ساتھ لے کر جائے. بہت سارے فتنوں سے انسان بچا رہا ہے, بہت سارے فتنوں سے بچا رہا ہے. تو اس لیے عاشروہن بالمعروف. اور پھر فرمایا اگر تم ان کو ناپسند کرو, بسا اوقات ہوتا ہے انسان کو کوئی ایک چیز نہیں پسند آتی, کبھی ہوتا ہے گھر والے رشتہ کر دیتے ہیں, شکل و صورت پسند نہیں آتی, کبھی اس کی کوئی عادات پسند نہیں آتی, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس کے اندر خیر کثیر پیدا کر دے. تھوڑا وقت تو دو, تھوڑا ماحول تو بناؤ. گھر کے اندر ایک بچے, بیٹا بھائی کس کے ساتھ ہیں بچے؟ آپ کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ بیٹا آپ تو باہر جا کے کھیلو, یہاں اندر تو پڑھنے کا ماحول ہے, نہیں ادھر تنگ کر رہے ہو آپ, باہر جو شاباش. تو گھروں کے اندر ماحول تو بنانے کی کوشش کرو. ایک دوسرے کے ساتھ جب انسان رہتا ہے, تربیت کرتا ہے, تو بہت ساری غلط عادات چھوٹ بھی جاتی. تو یہ نہیں ہوتا کہ پہلے ہی دن سارے کا سارا بندے کو ٹیلر میڈ سسٹم مل جائے, بلکہ اس کو کچھ صبر بھی کرنا پڑتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات فرمائی تھی. آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو اپنی بیوی کی کوئی بات ناپسند ہو تو اس کو اس کی دوسری صفات پر غور کرنا چاہیے, تو اس میں کچھ اچھی باتیں بھی ہوں گی. تو انسان ایسے ہی ہیں بھائی کہ جن کے اندر کچھ اچھائیاں ہیں کچھ برائیاں ہیں. ہاں کوئی ایسی برائی یا قباحت نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے شرعاً اس بندے کے ساتھ زندگی گزارنا درست نہ ہو. باقی چھوٹی موٹی باتیں, عادات, شکل و اطوار, صورت, اٹھک بیٹھک, اس میں کوئی نہ کوئی فرق رہے گا ہی. ہر چیز انسان کی اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتی. ہر چیز دوسرے کی اپنی مرضی کے مطابق تو چھوڑ کر بندے کے اپنے اندر اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی. کون بندہ ہے جو یہ سوچتا ہے کہ میری جسم, جسامت, اخلاق, کردار, معاملات سارے میرے بالکل میری پسند کے مطابق ہو گئے؟ حالانکہ بندہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو پسند کرتا ہے. ہر انسان کی فطرت میں یہ اس کو اپنا آپ ٹھیک ہی لگتا ہے, لیکن اس کے باوجود
ہر چیز تو ٹھیک نہیں ہوتی. تو یہ چیز اصول اور ضابطے کے طور پر ذہن سامنے رہنی چاہیے. فی زمانہ نئے بچے بچیوں کے اندر یہ مسئلہ بہت زیادہ کہ ایک آئیڈیلزم ہے، اور میڈیا نے بھی اس کو اتنی ہائپ دے دی ہے کہ ہر وقت یہ فلمیں اور کہانیاں اور ڈرامے، اور اس میں ایک جو ہے نا ریلیشن شپس اور پتہ نہیں کیا نہ کیا، وہ ایک ایسا سلسلہ ذہن کے اندر بنا دیا ہے کہ جی پتہ نہیں لڑکا ہوگا تو وہ ایسا آئیڈیل ہوگا، اور لڑکی ہوگی تو ایسی آئیڈیل ہوگی، تب جا کر جو ہے نا وہ ہماری انڈرسٹینڈنگ بنے گی، اور انڈرسٹینڈنگ بنے گی تو پھر جو ہے شادی ہوگی، اور شادی ہوگی تو پھر وہ ساری زندگی بالکل ایک جو ہے نا جنت کسی زندگی کے اندر بغیر کسی آزمائش اور بغیر کسی صبر کے اور بغیر کسی تکلیف کے گزر جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. دنیا کی زندگی ہے، یہ امتحان ہے. یہاں ہر مرحلے کے اندر، ہر رشتے کے اندر امتحان، اور اس کے اندر میاں بیوی کے رشتے کے اندر بھی جو ہے وہ امتحان ہے. لیکن صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ انسان کو یہ گزارنی ہوتی. تو فرمایا اگر ایسا معاملہ بن ہی جائے کہ تمہارا ایک بیوی کو چھوڑ کر کوئی اور بیوی کرنے کا ارادہ بن جائے، اور تم نے ان میں سے کسی کو خزانہ ہی دیا ہو، یعنی حق مہر یا تحفے کے طور پر بہت کچھ ہی دے دیا ہو، اب تم یہ نہیں کر سکتے کہ تم اس سے وہ واپس لینے کی طرف آؤ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی واضح ہے. آپ نے فرمایا وہ بندہ جو کسی کو تحفہ دے کر واپس لیتا ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کتا کہہ کر کے اس کو چاٹ لے. اتنی کراہیت والی بات. اور ہمارے ہاں معاشرے میں تو یہ عام لگا پڑا ہے کہ ایک دوسرے کو جو کچھ دیا ہے پہلے وہ واپس کر، جی وہ واپس کر، ایسے کرو ویسے کرو، تحریریں لکھتے ہیں، ایک دوسرے کا سامان گھروں سے آ کر زبردستی اٹھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا نہ کیا. تو اللہ نے فرمایا تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ کیا تم اس کو ایک بہتان اور بڑے واضح گناہ کے طور پر واپس لو؟ جبکہ تم میں سے تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے، اور وہ تم سے ایک میثاق کر چکی، یعنی نکاح کے ذریعے تمہارے پاس آئیں، ایک پختہ معاہدے کے ذریعے تمہارے پاس آئیں، اور اس کے نتیجے میں تم نے ان کی شرمگاہ کو اپنے لیے حلال سمجھا، اور اس کے عوض میں ان کو جو حق مہر دیا اور تحفے دیے، اور اب تم اس کو واپس لو گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ ہوا. ایک شخص نے اپنی بیوی پر تہمت کا الزام لگایا، اس کو ایلا کہتے ہیں، کہ اگر کسی مرد نے اپنی عورت کے اوپر زنا کا الزام لگایا ہے تو وہ اس کے پاس گواہ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا کہ وہ قسمیں اٹھائے. قرآن میں واضح طور پہ اس ایلا کے احکامات موجود ہیں کہ 4 مرتبہ قسم اٹھائے، اور 5ویں مرتبہ کہ جی اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر لعنت ہے، اور وہ قسم اٹھائے گی کہ میں سچی ہوں، اور اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت. تو یہ ایلا اگر دونوں قسمیں اٹھا لے تو میاں بیوی کے درمیان فسخ نکاح ہو جاتا. اب یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، لیکن چونکہ دونوں نے قسم اٹھا لی ہے تو ایسے میں اب ان کے اوپر کوئی حد نہیں قائم ہوتی. ان کا معاملہ اللہ کے پاس، کس نے سچ بولا ہے کس نے جھوٹ بولا ہے اللہ جانتا، قسمیں جو اٹھا لی. لیکن اس موقع پہ جب یہ ایلا ہو گیا تو وہ مرد نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے تو اس کو بڑا سارا حق مہر بھی دیا تھا. آپ نے فرمایا تم نے حق مہر دیا تھا تو اس کی وجہ سے تم نے اس کے ساتھ صحبت بھی کی تھی، اب تمہارے لیے کچھ نہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ ایلا ہوا اور تم نے قسمیں اٹھائی اب تم کو جی یہ مال بھی مجھے واپس کرے. وہ جو وقت اس نے تمہارے ساتھ بتایا، سارا کچھ کیا، وہ اس کی وجہ سے اس کا ہے، اس کو اب واپس نہیں لیا جا سکتا. تو غیر ضروری طور پر سوائے جائز صورت کیا ہے، ایک خلا کی صورت میں، اور وہ بھی کہ جب خلا کا معاملہ عورت کی طرف سے ہو، مرد جو ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے بسانے کو تیار ہو اور اس کا نان نفقہ اور باقی ضروریات پوری کرنے کو تیار ہو، لیکن عورت اپنی کسی جائز وجہ سے، عذر کی وجہ سے اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تو اب ایسے میں اگر وہ مطالبہ کر رہی ہے تو پھر وہ حق مہر واپس کرے. لیکن غیر ضروری طور پر تنگ کرنے کے لیے صرف مرد لٹکائے رکھے، بسائے بھی نہیں اور لٹکائے بھی تاکہ وہ خلا لے اور میں حق مہر واپس لوں، یہ ظلم ہے. اور اس ظلم پر جو ایسا کرے گا وہ اپنے پاس جو مال واپس لے گا وہ اس کے لیے حرام ہے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب.